کہتے ہیں جی ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا کہ جب جنگ بدر ہو رہی تھی تو کافروں نے نعرہ لگایا تھا اللہ اکبر کا، مسلمان نے یا رسول اللہ کا۔ یہ مولوی صاحب نے میرے خیال میں اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے کہ 10 آدمی مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کافر اگر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے پھر لڑائی کی کیا مطلب تھا؟ جب اللہ کی بڑائی کا اقرار کر لیا پھر لڑائی کیا مانا؟ اگر ایک آدمی کو ہم نے قرضہ دیا وہ واپس نہ کر سکے تو ہم زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں جو پیسہ ڈوب جائے وہ اللہ کا، جو مل جائے وہ تمہارا، نہیں کر سکتے۔ میں طواف کر رہا تھا، کر رہی ہوگی نا، حید جو آ گیا، مرد کو تو حید نہیں آتا، آپ کے ملک میں آتا ہو تو پتہ نہیں۔ بہرحال طواف جاری رکھا، صفا بھی کر لی، گھر جا کے دیکھا حیض تھا، فوراً طواف دہراؤ ورنہ دم بڑھ جائے گی۔ حج بھی آیا ہوں، میری ساس سسر بھی ساتھ آئے ہیں، ہوٹل سے نکلتے ہی نہیں ہیں، نماز میں ہوٹل کی مسجد میں پڑھتے ہیں، اور میری بیوی سے وہ علیحدہ نہیں ہوتے۔ میں اپنی بیوی کو کیسے ملوں؟ مجھے رات لے جانا، میں منت کروں گا۔ اللہ کے بندے تم جانے، تمہارے کام جانے۔ ہم کہتے ہو ساس سسر علیحدہ ہی نہیں ہوتے، ساس سسر کو شاپنگ واپنگ کراؤ، علیحدہ ہو جائیں گے۔ اگر داڑھی ایک مشت سے کم ہو تو اس کو امام نہ بنائیں، کوئی نہ ملے تو پھر وہی ٹھیک ہے نا، اندھو میں کانا راجا۔ پیچھے بھی تو داڑھی منڈے کھڑے ہیں نا، پیچھے کون سا بایزید بستامی کھڑا ہے؟ مرحومین کو ثواب کیسے پہنچایا جائے؟ مولوی صاحب کو دے دیں، وہ جا کے قبر میں دے آئے گا۔ اللہ کے بندے دعا کرو گے یا اللہ ثواب عطا فرما بس۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے، پھر انشاءاللہ تم کبھی نہیں کرو گے۔ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ میلاد مصطفیٰ آسمان، فرشتے آسمانوں میں مناتے ہیں، تو جب تم آسمانوں میں جاؤ منا لینا۔ اب زمین پہ تو ہمیں معاف کرو بدعت سے۔ اب دیکھو نا کیسے جھوٹ گھڑتے ہیں۔ یہ آسمانوں پہ گیا تھا، دیکھا ہے فرشتے میلاد منا رہے تھے، اتنا بڑا جھوٹ۔ آگے لوگ جاہل ہو تو کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان۔ پردے دار لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، سر پہ دوپٹے رکھنے والی مل رہی ہے، سر پہ دوپٹے، وہ دوپٹے والی کوئی لے لو، اس کو پردہ کروا دینا اگر تم خاوند ہو، تمہارے اندر جرات ہے تو۔ جو تم نے خود بیوی کا پنجو کے نیچے رہنا ہے تو شادی ہی نہ کرو۔ حالت احرام میں نسوار ڈبل حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ میں شادی شدہ ہوں، ایک لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، میں نے انکار کیا، وہ کہتی 4 سپارے قرآن پڑھ کے تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ چل کرتی رہے، اچھا ہے کرنے دو۔ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ تم اس کے ساتھ ضرور شادی کرو گے، اس کی بد دعا لگ جائے گی؟ یا تو تم کوئی شریعت کے خلاف اس سے دھوکہ کر رہے ہو تو پھر بد دعا لگے گی نا۔ کسی چیز کو پاک کرنا، دھونا ہو تو کلمہ پڑھنا ضروری ہے، کیا اس کو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کافر ہیں۔ اپنے اپنے مسئلے گھڑے ہوئے ہیں، یہ عجیب لوگ ہیں۔ یعنی غسل جنابت کرنے کے لیے حمام میں کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ رسول اللہ، اور ننگے کھڑے ہو، ناپاک ہو، پلیت ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ اگر میدان عرفات میں ہم نے مچھر مار دیا، ابھی تو گئے نہیں مچھر، پہلے مار دیا، یہ کسی پچھلے سال کی بات ہوگی، اب اس دفعہ جانا اور عرفات میں جتنے مچھر ہونا سارے مار دیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ پوزی کو بھی نہ مارو؟
اگر حاجی کے آگے سانپ آ جائے تو کیا کہ السلام علیکم حضرت میں حاجی ہوں، آئے ہیں آپ ڈس لیں مجھے. یہ کیا پتہ نہیں یہ مسئلے کیوں گڑتے ہو ایسے؟ موزی ہے مار ڈالو، مچھر ہے، مکھی ہے، کوئی بلا ہے. کل رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کعبہ شریف میرے ساتھ گیا، اچھی بات ہے، پھر باقی لوگ طواف کہاں کریں گے؟ کعبہ تو تم لے گئے. کہتے ہیں نا بی بی رابعہ بصری آئی تھی تو کعبہ شریف استقبال کے لیے گیا تھا. میں نے کہا یہ اچھا استقبال ہے بی بی کا کہ وہ استقبال کر رہا ہے، لوگ یہاں مر رہے ہیں طواف کے لیے. سب جھوٹی باتیں، خواب ہوتے ہیں، حقیقت نہیں ہوتی. یہاں جو کبوتر چوک کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے عورتیں جو کے دانے چن کے لے جاتی ہیں جن کی اولاد نہ ہو. بارہ اللہ ان کی عقل پہ رحمت کرے، خامن سے نہیں ہوئی کبوتر سے اولاد ہو جائیں گے. ایسا کرو بیٹی، کبوتر پکڑ کے لے جاؤ، دانے کیا کریں گے؟ لوگ بڑے سمجھدار ہیں جی پاکستانی ماشاءاللہ. وہ ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کارٹون، بڑی پرانی بات ہے، کہ جب چاند پہ سب سے پہلے انہوں نے بھیجا تھا نا جی، اپنا آدمی تو نہیں بھیجا تھا، اس میں کتا بھیجا تھا سب سے پہلے. 12 پھر آدمی بھیجنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں کہ جی جب وہاں چاند پہ نے آدمی بھیجا امریکن نے، تو وہاں دیکھا کہ رشین بھی موجود ہے، چینی بھی موجود ہے، اور پاکستانی بھی موجود ہے. انہوں نے پوچھا بھی تم کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا جیسے تم آئے، تم نے بھی اپنا ساروخ بنایا، ہم نے بھی بنایا. چینی نے کہا ہم نے بھی بنا لیا، تمہاری نقل ہم نے فوراً تیار کر دی. انہوں نے پاکستانیوں سے پوچھا بھی تمہارے پاس تو کچھ نہیں، تم کیا؟ انہوں نے کہا میں سمگل ہو کے آ گیا. یہ پاکستانی بڑی چیز ہے، یہ زمزم کو بھی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. 1 لیٹر زمزم ہوگا 10 لیٹر پانی ملا کے بیچیں گے. حاجی تمتع کے لیے آئے ہوئے کیا 40 دن تک وہ اپنی بیوی سے بھی نہیں مل سکتا؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ رات صفا مروا دوڑ کے حل کرا کے اور فوراً جا کے پہلا کام یہی کرے. کوئی 40 دن کی انتظار کی ضرورت ہے. حاجی بھی مجبور ہے، زمزم برداشت کرنا آسان تھوڑا ہے. بیوی خاوند کے اوپر لیٹ سکتی، اوپر ہی تو لیٹتی ہے، آپ کے سر پہ چلی ہوئی نہیں ہے بیوی. باقی تم جانو، تمہارا کام جانے. کہتے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ بیوی کے پاؤں تلے جنت، بس بیوی کے پاؤں پکڑے رکھو. ماں کے پاؤں تو سنے تھے، بیوی کے تم نے ڈھونڈے ہیں. ویسے اچھا ہے بیوی کے پاؤں کے نیچے رہو. آج کل بڑے آدمی کا یہی حال ہے نا، بیگم آگے چلتی ہے وہ جوتی اٹھا کے پیچھے چلتے ہیں جیسے یتیم بچے جا رہے ہیں. جو شریعت میں نہیں چلے گا اللہ ایسے ذلیل کرے گا.